بندوں میں، انسانوں میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں، آپ ساری مخلوق میں سمجھ لیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے نا، جن ہے، فرشتہ ہے، جبرائیل امین ہے، انسان ہے، سب مخلوق. تو مخلوق میں سب سے اونچا مقام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جتنا بھی اونچا ہے نا، یہ اللہ کی برابری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے. میں نے تو وہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی مختصر کی ہے نا. وہ جب آپ بے ہوش ہوئے، گرے، تو پہلے آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور اتنا خون جو ہے وہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ کیا، جس طرح ہمارے ہاں کے کسی وقت خون نکلے تو ہم نیچے ہاتھ کرتے ہیں، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں لپ بھر گئی خون دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان کر دیا. یعنی ایک بات آپ نے کی. اچھا، اللہ کو چونکہ یہ اس حدود میں اس حد میں داخلہ تھا، یا ان حدود میں داخلہ تھا جو اللہ کی شروع ہو جاتی ہے، کہ ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر جب یہ تبصرہ کیا نا، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ آپ نے اس وقت حد سے تجاوز کیا تھا جب آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا. مطلب کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو اب ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان کر دیا ہے. تو یہ کر دیا تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اختیار آپ کے پاس کب سے آ گیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ فیصلہ کریں گے، یا اللہ آپ کی رائے لے گا، یا اللہ آپ کی رائے کے مطابق چلے گا کہ جی آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان کو ہدایت نہیں دیں گے. تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، اللہ کے امر میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. او یتوب علیہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچایا نا، تو اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. او یعذبہم، چاہے تو ان کو عذاب دے، نہ توبہ قبول کرے. فإنہم ظالمون، یقیناً ظلم تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اختیار